صحابہ کرام ایک فکرہ ایک دوسرے کو سنایا کرتے تھے. کتنا خوبصورت فکرہ ہے، سونے کی سیاہی سے لکھنے کے قابل. فرماتے تھے استقبال المصائب بالتجمل ومواجہۃ النعم بالتذلل، کہ جب اللہ تعالیٰ نعمتیں عطا کریں تو ہم عاجز بن کے حاصل کریں. اللہ تعالیٰ جب مصیبتیں بھیجیں تو خوبصورتی سے ان مصیبتوں کا استقبال کریں، اور جب اللہ نعمتیں عطا فرمائیں تو ہم عاجزی سے نعمتوں کا استعمال کریں. استقبال المصائب بالتجمل ومواجہۃ النعم بالتذلل. تو دو باتیں مکمل ہوئی کہ نعمت کی زینت شکر ادا کرنے میں، اور بلا کی زینت صبر کرنے میں. اور تیسرا فرمایا کہ محسن کی زینت احسان کو نہ جتلانے میں. آج کل کوئی کسی کے ساتھ بھلا کر لے تو ایکسپیکٹیشن بھی سکائی ہائی ہو جاتی ہیں کہ جہاں یہ ملے یہ میری تعریفیں کرے. لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی. فرمایا کہ تم اپنے صدقات کو، نیک اعمال کو اس طرح ضائع مت کرو. تو اگر ہم کسی کے ساتھ بھلا کریں تو اللہ کے لیے بھلا کریں. یہ امید نہ رکھیں کہ اب یہ ہر محفل میں بیٹھ کے ہماری تعریفیں کرے گا. اگر تعریفیں چاہیں گے تو وہ نیکی کا اجر ختم ہو جائے گا. تو احسان کی زینت احسان نہ جتلانے میں. ہمارے اکابر اس کا اتنا خیال رکھتے تھے کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ گرمیوں کے موسم میں ایک جگہ دھوپ کے اندر کھڑے تھے. ایک شاگرد وہاں سے گزرا. اس نے کہا کہ حضرت خیریت؟ چلچلاتی دھوپ، پسینے میں شرابور، آپ یہاں کھڑے ہیں، یہ مکان کی ذرا دیوار کے سائے میں آ جائیں. تو حضرت نے فرمایا کہ اس مکان والے بندے نے مجھ سے قرض مانگا ہوا تھا، قرض حسنہ، اور آج اس نے مجھے واپس کرنے کے لیے بلایا تھا، میں قرض لینے آیا ہوں. اب اس حالت میں میں نہیں چاہتا کہ اس کی دیوار کے سائے سے بھی میں فائدہ اٹھاؤں. میں نے تو قرض اللہ کے لیے دیا تھا، میں اتنا بھی اس کے بدلے فائدہ نہیں لینا چاہتا. سوچئے کتنا لوجہ اللہ یہ حضرات عمل کیا کرتے تھے. صحابہ کرام کا یہ حال تھا کہ اگر انہوں نے کسی کو کوئی چیز دینی ہوتی تو وہ خریدتے اور گٹھڑی باندھ کے رات کو ان کا دروازہ کھول کے دروازے کے آگے رکھ دیتے تھے اور بتا دیتے تھے کہ یہ آپ کی طرف سے ہدیہ ہے. دیا کس نے اس کا پتہ بھی نہیں چلتا تھا، پتہ بھی نہیں چلتا تھا. اس طرح دوسرے بندے کے ساتھ وہ محبت کا معاملہ کیا کرتے تھے. عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں سفر کے لیے گیا کوفہ، چونکہ وہاں وہ بہت امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضری دیتے تھے. راستے میں ایک شہر میں سٹے کرتا تھا، وہاں ایک موٹل تھا جہاں میں رات گزارتا اور پھر آگے چلا جاتا. اس موٹل میں ایک نوجوان تھا جو وہاں میری خدمت کرتا، مجھے اچھا لگتا تھا. ایک مرتبہ عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ جب گئے تو نوجوان نظر نہیں آیا. پوچھا بھئی وہ نوجوان کہاں؟ لوگوں نے بتایا کہ جی اس کے اوپر ایک مقدمہ بن گیا اور وہ تو جیل میں ہے. بھئی کیا مقدمہ بن گیا؟ اور جی اس نے پیسے کسی کے دینے تھے اور ڈیڈ لائن دی ہوئی تھی کہ فلاں ڈیٹ تک میں دے دوں گا، اور وہ دے نہیں سکا. تو لینے والے نے پولیس کو رپورٹ کر دی. پولیس نے پکڑ کے اس کو جیل میں ڈال دیا. بھئی پیمنٹ کرواؤ گے تو تمہیں چھوڑیں گے. عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ پولیس چیف کے پاس چلے گئے. اس کو جا کے پوچھا کہ اس نوجوان کو جیل میں کیوں ڈالا؟ اس نے کہا اس نے فلاں بندے کی پیمنٹ دینی ہے، یہ دے یا اس کا کوئی عزیز رشتہ دار دے دے، ہم چھوڑ دیں گے.
آپ نے فرمایا کہ اچھا اس کی پیمنٹ میں کر دیتا ہوں لیکن اس کنڈیشن کے ساتھ کہ میرا نام ڈسکلوز نہیں کرنا. اس نے کہا نام بتانے سے مجھے کیا, آپ پیمنٹ دیں, حق والوں کو حق مل جائے, میں ریلیز کر دوں گا. لو جی انہوں نے پیسے دے دیے, اس نے حق والوں کو بلا کر دے دیے. عبداللہ مبارک رحمۃ اللہ چلے گئے. بعد میں وہ نوجوان جیل سے رہا ہو گیا. پھر کچھ مہینے بعد عبداللہ مبارک رحمۃ اللہ علیہ گئے اور اسی موٹل میں ٹھہرے. نوجوان سے پوچھا کیا حال؟ اس نے کہا جی میرے اوپر تو ایک مصیبت بن گئی تھی, میں ڈیفالٹر ہو گیا پیمنٹ کرنے میں, اور پولیس نے مجھے لاک میں ڈال دیا, لاک اپ میں ڈال دیا. کوئی اللہ کا بندہ آیا, مجھے اس کا نہیں پتا, اس نے پیمنٹ کر دی اور پھر میں ریلیز ہوا. عبداللہ ابن مبارک سن رہے ہیں, اس کو نہیں بتا رہے کہ وہ پیمنٹ کس نے کی تھی. ساری زندگی وہ نوجوان یاد کرتا رہا کہ کسی نے میرے ساتھ بھلا کیا تھا. عبداللہ ابن مبارک نے ظاہر بھی نہ کیا. جب عبداللہ ابن مبارک کی وفات ہوئی تب پولیس والے نے اس نوجوان کو بتایا کہ تیری پیمنٹ تو عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ. سبحان اللہ. نیکی کر دریا میں ڈال, کہ ہم دوسرے کے ساتھ بھلا بھی کریں اور بھلا بھی اللہ کے لیے کریں. یہ نہیں کہ ہر محفل میں اس کے تذکرے شروع کر دیں, اللہ کی رضا